محبت چھوڑ دی ہے. معاف کیجئے گا، ہمارے حالات یہ بن چکے ہیں کہ ہم نے ہر عبادت کے مقصد اصلی کو کھو دیا. یہی وجہ رہی کہ رہ گیا رسم اذان، روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. روح بلالی بھی ضروری ہے، تلقین غزالی بھی ضروری ہے. اور یہ سب تب آئے گا جب محمد عربی کی اتباع ہوگی، جب رسول کریم علیہ السلام کی صحیح معنوں میں بندہ پیروی کرنے لگ جائے گا. آج ہم بے قراری کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم پریشان کن حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہلدوانی کو دیکھیں، کشمیر کو دیکھیں، جس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں، اگر کوئی قوم سب سے زیادہ مضطرب ہے، اگر کوئی قوم سب سے زیادہ بے قرار ہے تو وہ قوم مسلم ہے. حالانکہ اسی قوم کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جس نے پوری دنیا کو سکون کی نیند سونے کے لیے محمد عربی کے مقدس ہاتھوں پر وعدے کیے تھے، آج وہ قوم کیوں پارا پارا ہے؟ کیونکہ ہم نے عبادتوں کی روح سے آشنائی نہیں کی، کیونکہ ہم نے نمازیں تو پڑھی، سجدے میں سر رکھا، مگر خیالات کی وادیوں میں کہیں اور گھومتے رہے. اسی لیے ہماری زندگی میں روح بلالی کی تاثیر نہیں آ سکی. ہم نے روزہ تو رکھا مگر زبانوں کو غیبتوں سے محفوظ نہیں کیا، اس لیے ہمیں روزے کی وہ مٹھاس اور حلاوت نہ مل سکی. ہم نے کلمہ تو پڑھا مگر اخلاص سے دور رہے، اسی لیے ہمیں ایمان کی حلاوت میسر نہیں آئی. لیکن اب آپ نے نکاح کی بات کرو، اگر آ کر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے. نکاح ایک عبادت ہے مگر بتائیے عبادتوں کے موقعوں پر کیسے ناچ ہوتے ہیں. غور کرنے کی بات ہے، آپ عبادت بھی کہہ رہے ہیں، سنت بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کی شروعات برائیوں سے کر رہے ہیں. آج اس بے قراری کے دور میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امان سے اپنے آپ کو دور کیا، اس کی خاص رحمت سے اپنے آپ کو دور کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم اور آپ اگر سوچیں حدیث شریف سننے سے پہلے کہ آخر ہماری مدد کیوں نہیں کی جاتی، آخر ہمارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کیا جاتا جو پہلے والوں کے ساتھ کیا جاتا تھا. 300 لوگ اگر ایک طرف کھڑے ہو تو 1000 کے سامنے 300 کو جتانے کے لیے اللہ لشکر بھیجتا تھا. اگر ابابیل کی ضرورت پڑتی تو ابراہا کے سامنے قدرت ابابیل کو بھیجتی تھی. احد میں مصطفیٰ والوں کو اگرچہ بتانے اور سمجھانے کے لیے 2 قدم پیچھے کیا جاتا، لیکن پھر بھی شکست مسلمانوں کو نہیں دی جاتی تھی. آخر وجہ کیا تھی کہ ان کی مدد 7 آسمان اوپر سے ہوتی تھی. آخر وجہ کیا تھی؟ ان کی کوئی زمین پر جھوٹ بولے اور محمد عربی کی چوکھٹ پر جا کر جھوٹ بولے اور نہ جبریل امین کے ذریعے اس کے جھوٹ کو فاش کر دیتا تھا. آپ تو کئی روایتیں پڑھ سکتے، کبھی بچے کی روایت، کبھی فرحاس کی روایت. میں وقت نہیں لینا چاہتا، بات کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتا ہوں. سوال صرف یہ ہے، قدرت کی قدرت میں کبھی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کمی بیشی سے پاک ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. جو خدا کل ابابیل بھیج سکتا تھا وہ آج کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ جو خدا کل فرشتے بھیج سکتا تھا وہ آج کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور ان میں سے ایک وجہ یہ ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرسی یا خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا، آج معاشرے کا حال اتنا گندا کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے. میری قوم کی بچیوں کا گرا دوسرے مذہب کے لڑکوں کے ساتھ بھاگنے کا اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، مگر پھر بھی ہمارا ناچنا نہیں رک رہا. پھر بھی میری قوم جوئے سے باز نہیں آ رہی، پھر بھی لوگ عیاشیوں کی محفلوں کو ختم نہیں کر رہے، پھر بھی لوگ ارے حال یہ لوگ لون لے کر مجرے کروا رہے ہیں. اور پھر معاذ اللہ خدا کی مدد اور خدا کی نصرت کا انتظار ہے. حالانکہ وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. میں تو صرف اصول کی بات کر رہا ہوں. حدیث شریف پڑھ رہا تھا، میرے اور آپ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اس نیت سے نکاح کرے، جو شخص اس نیت سے نکاح کرے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے گا، اپنے دامن کو پاک رکھے گا. علماء تشریف فرمائیں یہ جملے میرے اور آپ کے سرکار کے ہیں. سورج بجائے پورب کے پشچم سے نکل سکتا ہے
مگر آمنہ خاتون کی بیٹے کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا. اپنے مولا کی ہے بشان عظیم. جانور بھی کریں جن کی تعظیم. سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم. پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں. شرح والشمس ضحا کرتے ہیں. ہاں ان کو جن کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں ان کو محمود کہا کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ آج یہ کر رہا تھا کتنے نبے تلے جملے ہمارے باپ کے ہادی کے. ارشاد فرما رہے ہیں کہ نکاح اس نیت سے کرے کہ اپنے دامن کو پاک رکھے تو اللہ رب العزت خود اس کی نصرت فرماتا ہے. اللہ خود اس کی مدد فرماتا ہے. لیکن پہلی چیز نکاح کرے, دوسری چیز نیت پاک دامنی کی. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, معاف کیجئے گا بڑوں کے سامنے بولتے ہوئے شرم آتی ہے, لیکن شادی سے پہلے اور شادی کے بعد میری قوم انٹرنیٹ کے ذریعے برائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ نصرت اور مدد دور دور تک ہمیں دکھائی نہیں دے. نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایسی سنت ہے جس سنت کی برکت سے بندہ ترقیاں کرتا ہے. آج کا معاشرہ, آج کا ماحول اگر دیکھا جائے تو حالات یہ ہیں کہ بندے کی ساری مردانگی یا تو مسجد کے امام پر نکلتی ہے یا گھر میں بھی. حالانکہ میرے اور آپ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تمہیں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے. اور پھر حضور نے فرمایا میں تمہیں اس لیے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. حالانکہ یہ اس لیے حضور علیہ السلام نے انکساری کے طور پر فرمایا, ورنہ حضور تو بہت سی وجہوں سے کہاں حضور کہاں دنیا. لیکن بات اتنی کرا تھا کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھی نہیں تو صحیح معنوں میں فالو کیا کریں. حدیث شریف میں آیا ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کا کام خود کر لیا کرتے تھے. آج ہمارا معاشرہ یہ سمجھاتا نہیں صاحب, دوست مذاق بناتے ہیں, ارے تو گھر کا کام کرے گا. جس کے قدموں کو جلیل چومنے آتے ہیں. ابھی شریف صاحب پڑھ رہے تھے کسی بھائی نے تو نالین شریف کا عکس تحفے میں دیا. یہ اصل نالین نہیں, اس طرح حضور کی جوتی مبارک دکھتی تھی, بس عاشق نے جھوم کر کہا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. لیکن ام المومنین کیا فرماتی ہیں, اگر حضور کی نالین شریفین میں کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو حضور اپنے ہاتھوں سے اپنا جوتا مبارک ٹھیک کر لیتے. آج ہمارے معاشرے سے یہ چیز ختم ہو, کہاں سیرت مبارکہ پر صحیح معنوں میں ہو. اور آگے بڑھیے, ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بات, ایک مرتبہ کسی مسئلے پر سرکار مدینہ علیہ السلام سے کسی بات پر حضرت عائشہ صدیقہ بتقاضۂ بشری کچھ خفا سی ہوئی. حضور نے فرمایا فیصلہ کرنے کے لیے کس کو بلا رہی ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق لائے. صدیق اکبر, سالار صحابہ, خلیفہ بلا فصل, افضل البشر بعد الانبیاء, حضرت سرکار عبداللہ ابن عثمان المعروف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضور کے سسر ہے رشتے میں, ایمان یہ ہے کہ حضور کے غلام ہے, اور رشتہ داری یہ ہے کہ سسر تشریف لائے نا. حضرت ابوبکر صدیق آ کے کھڑے ہوئے, توجہ سے سنیے گا, جیسے ہی آ کے کھڑے ہوئے تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کر عائشہ صدیقہ سے فرمایا بات مسئلہ تم بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ فیصلہ کروانا ہے صدیق اکبر سے, جس کی شان یہ ہے جنتی ہونے کی گارنٹی ابوبکر کو بھی جس نے دی ہے وہ دیکھیں
انسانی حقوق میں کس کا کیا حق ہے حضور سمجھا کیسے رہے. حالانکہ صدیق اکبر کو صدیق اکبر بنایا رسول گرامی وقار علیہ السلام. یہ منزل یہ مرتبہ اگر کسی کی وجہ سے ملا تو وہ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا. زمین تو زمین آسمانوں میں بھی ابو بکر کے چرچے ہو گئے. میں نے آج کتاب جمعہ میں روایت پڑھی تھی حضور رحمۃ للعالمین کی محفل میں طائر صدرہ آئے اور جبریل امین نے آ کر حضرت رسول پاک کو سلام کیا. 600 پروں کے مالک جبریل, فرشتوں میں رسول کا مقام رکھنے والے جبریل, فرشتوں کے سردار جبریل, آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی سے ملاقات کر کے اللہ کا پیغام پہنچانے والے جبریل علیہ السلام تشریف لائے. حضرت ابوبکر صدیق حضور کے سامنے سے جا رہے تو جبریل امین نے آسمانی مخلوق کا چمکتا ہوا سورج ہے جبریل حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہے نا, یہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہے. حضور مسکرائے اور فرمایا تم پہچانتے ہو جبریل, پہچانتے ہو؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ بات صرف پہچاننے کی نہیں ہے بلکہ ابو بکر حلیم اور بردبار خوب برداشت کرنے والے نام یعنی حلیم نام کے ذریعے آسمانوں پر جانے جاتے ہیں. کون سی چیز تھی جس کو جو ابو بکر قرآن کی حضور سے وفا تھی. صدیق اسی لیے کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی باتوں کی تصدیق کی. میں عظمت ابو بکر صدیق پر بولنے کھڑا نہیں ہوا, بات آ گئی تو بیچ میں عرض کر دیا حضور محدث اعظم نے کہا تھا نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا, راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. ہاں ہے فضل ایمان پہ بھی فضل, ہے فضل ایمان پہ بھی فضل, ہے فضل ایمان پہ فضل نسب بھی موقوف. خاندان کی فضیلت بھی اسی وقت تک کام کرتی ہے جب تک آپ کا ایمان کام کرتا ہے. بو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا. ابو لہب سگا چچا ہے, ابو بکر صدیق خاندانی رشتے دار ہے مگر سگا چچا ابو لہب ہے. خاندان کا ایک دادا کی اولاد میں ہے لیکن فضل ایمان نہیں ملا تو فضل نسب کام نہیں آیا. اور ادھر وفا کر کے صدیق نبیوں کے بعد بات سب سے زیادہ ہوتے ہیں. کہنے لگے ابو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا. اشعار بہت ہے, اس کا مقتضا یہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. مگر یہاں خلیفہ کی حیثیت سے نہیں آ رہے نہ خادم رسول کی حیثیت سے آ رہے, یہاں ایک فیصل اور ایک سسر کی حیثیت سے آئے گا. ام المومنین سے حضور نے فرمایا عائشہ بات تم بتاؤ گی کہ میں بتاؤں, مسئلہ تم بتاؤ گی کہ میں بتاؤں. اللہ الصمد. حالانکہ حضور عائشہ صدیقہ سے بڑا پیار فرماتے ہیں, فرماتے ہیں لوگوں یہ عائشہ ہے. ازواج مطہرات سے فرمایا کرتے تھے اے میری بیویوں تم سب کا مقام اپنی جگہ مگر تم میں سے کسی کے بستر پر قرآن نازل نہیں ہوا. وہ ابو بکر کی بیٹی ہے کہ میں اگر وہاں بیٹھتا ہوں تو جبریل قرآن وہی لے کر آتا. یہاں نوعیت کچھ الگ سی ہے. حضور نے فرمایا عائشہ مسئلہ تم بتاتی ہو کہ میں بتاؤں, بات تم بتاتی ہو. ام المومنین کی زبان سے بتقاضے بشیر ایک جملہ نکل گیا, آپ بتائیے مگر صحیح صحیح بتائیے. یہ جملہ شوہر اور بیوی کی بات ہے, ایسے جملہ نکلا آپ بتائیے مگر صحیح بتائیے گا, فیصلہ بعد میں ہوگا. یہ صرف جملہ نکلا صدیق اکبر وہاں موجود ہے, ام المومنین کا جملہ نکلا صحیح بتائیے گا. اتنے میں ابو بکر صدیق نے ایک تماچا کھینچ کے عائشہ صدیقہ کو اور کہا اپنی جان کے دشمن تو یہ بھول گئی کہ یہ تیرے شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ محبوب رب اکبر بھی ہے. عشق اپنی جگہ, سسر ہونا اپنی جگہ. عائشہ صدیقہ کے ساتھ جیسی باپ ہے زجر تو بھی کر سکتے ہیں. اتنا ہوا نا تو حضور خوش نہیں ہو گئے کہ چلے ابو بکر نے میرا پکش لے لیا. نہیں, دیکھیں شوہر ہونے کا حق ادا کیسے کیا جائے. اچانک
حضرت ابوبکر صدیق سے یہ فیض سرزد ہو گئے. اتنے میں حضور حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا ابوبکر ہم نے اس لیے نہیں بلایا کہ تم یہ سب کرو, ہم نے تو بات بیٹی کی بات کو سنانے کے لیے بلایا تھا. یاد رکھیں اگر یہ آپ کی بیٹی ہے تو میری بیوی بھی ہے, میری بیوی بھی ہے. حضور یوں کھڑے ہو گئے آپ آگے, پیچھے ام المومنین ہے, ادھر ابوبکر صدیق ہے, اور ابوبکر صدیق کی جو ہے وہ جلالی نگاہوں سے بچانے کے لیے بیچ میں نور تشریف فرما. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت آئی کہ جیسے ہی صدیق اکبر کا جلال دیکھا عائشہ صدیقہ کمرہ چھوڑ کر نہیں گئی بلکہ حضور کے پیچھے آ کے چھپ گئی, اس لیے کہ وہ بھی جانتی ہے کہ حضور کتنا پیار فرماتے ہیں. یہی عائشہ صدیقہ کہتی ہے, آخری روایت پڑھ دو, یہی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب میں نئی شادی کر کے آئی تھی مدینہ منورہ میں تو میرا دل رکھنے کے لیے حضور رحمت للعالمین میرے ساتھ خود دوڑ لگاتے. ہم پروٹوکول کے چکر میں مولوی اگر پارک میں دکھ جائے تو ہر ایک بندہ مفتی اعظم بن جاتا ہے. مولوی صاحب کی موٹر سائیکل پر اگر ان کی اہلیہ بیٹھ کر بازار چلی گئے سارے تقوی کا صحرا لے کر کیا کروں, میں حدیث شریف پڑھ رہا ہوں, حضور سے بڑا پروٹوکول کسی کا ہے. جس کے چہرے پر اگر پریشانی کے آثار دکھیں تو ہزاروں کلومیٹر دور سے جبریل امین آ کے پوچھتے ماں بالو کا یا رسول اللہ. جس کا پروٹوکول شام کا ہے. ام المؤمنین ہماری آپ کی ماں عائشہ صدیقہ کہتی میرا دل رکھنے کے لیے حضور میرے ساتھ ریس لگاتے تھے. ریس انگریزی لفظ ہے, میں ترجمہ انگریزی نہیں کر رہا ہوں, دوڑ لگاتے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہوتا یہ تھا, کمال کی بات, ہوتا یہ تھا کہ میں حضور سے آگے نکل جاتی اور حضور پیچھے رہ جاتے. میں اپنے دل میں سوچنے لگا آگے تو جبریل بھی نہیں نکل پائے, ماں آپ کیسے نکلی؟ کمال تو یہ ہے کہ جس کے آگے جبریل بھی نہ جا سکے 600 پروں کو لے کر, اس کے آگے آپ کیسے پتہ چلا آپ آگے نکل ہی نہیں جاتی تھی فقط, بلکہ حضور آپ کا دل رکھنے کے لیے آپ کو آگے نکال دیتے تھے. اس لیے کہ ان سے آگے کون ہے, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما قال حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. ہاں سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے 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 تجلہ کہوں تجھے, مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شاہ, یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے, مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شاہ, یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے, پہلے کہ سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی, چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ان سے آگے کون نکل جاتی تاکہ دل رکھا جائے کہ عائشہ تمہاری محبت میرے دل میں اتنی, میں پیچھے لے جاؤں تو آ رہا ہے مگر تمہارا دل ٹوٹنا نہیں چاہیے. عائشہ صدیقہ کہتی میری عمر بڑی, میرا بدن تھوڑا موٹا ہوا, اب حال یہ ہے کہ حضور آگے نکل جاتے ہیں اور میں پیچھے رہ جاتی ہوں. پتہ چلا شروع کے دن میں بھی حضور ان کا دل رکھنے کے لیے ان کے ساتھ دوڑ لگاتے اور آخر کے دنوں میں دوڑ لگاتے تھے. آج بیوی کے ساتھ نہ کھڑا ہونا ہی ہمارے لیے تقویٰ ہے. معاف کیجیے گا میرے جملے تھوڑے لگے. آج کوئی رشتے دار بیوی کے ساتھ دکھنا نہیں چاہیے, کس کے ساتھ دکھنا چاہیے. ہم نے سیرت پڑھی نہیں نا, اسی لیے کہاں بچنا ہے کہاں نہیں بچنا ہے اس میں فرق کرنا بھول گئے. اس کے لیے ضروری ہے سیرت پڑھیں اور اپنے رب سے ڈریں. جب بندے کے دل میں ڈر ہوتا ہے تو پھر سارے حقوق صحیح معنوں میں ادا ہوتے ہیں. ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو کچھ میں نے تو چند جملے کہے, اللہ اسے قبول فرمائے. درمیانے گفتگو کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا, میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں.
استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اور ابا کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے اور فخر راجستھان کی عمر میں برکتیں نصیب فرمائے. السلام علیکم.